میری قیادت فرسٹ کیڈر، سیکنڈ کیڈر، تھرڈ کیڈر، جتنے ہم نے تالیاں بجانی ہیں اور پی ڈی ایم کے گند کا گالی کھانے کے لیے بیٹھا ہے. بڑے بڑے پھنے خانے اور بڑے اسمگلر، وہ چھوٹے لوگوں کا بھی خیال کرو جو بارڈر پاس پہ وہاں کاروبار کرتے ہیں، جن کے بچوں کی روزی 3 سال سے وہ فاقہ کشی کا شکار ہے. وہ گلگت سے ہیں، بلتستان سے. آپ کا قربان جان صاحب سیکرٹری فائنانس رہے، گل بیگ صاحب سیکرٹری فائنانس رہے. ہم یہ کام کر سکتے تو ہمارے افسران کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ کوئی عمران ڈو کا بھی ہے جو ہر چوک چوراہے میں نکل کے بالٹی سر پہ رکھ کر عجیب و غریب نمونے کی حرکت کرتے ہیں. یہ نفراتی مریض ہے. میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو، یاسر الدین صاحب اور ایکشن کمیٹی کے امتیاز صاحب، آپ کا ایکشن کمیٹی کو وہاں اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے دفتر میں بینڈ لگایا، نہیں لا سکتا ہے. ریاست کے دفتر کو، ریاست کے وسائل کے اندر اس نے اپنے ضد کے خاطر تمہاری وجہ سے. آپ کا ایک وزیر تھا، وزیر خوراک شمس لون صاحب، دبنگ ٹائپ کا آدمی ہے، ہماری قیادت کے خلاف بھی بڑے بےہودہ اور باتیں کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا سبتین ہو یا رشید علی ہو یا صفدر ہو یا فلان ہو یا بستان ہو، جو جس جگہ کے لیے اہل ہے اس کو وہ لگا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیٹیکل بیٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حسین. ناظرین، آزاد کشمیر میں حکومتی تبدیلی کے بعد گلگت بلتستان میں اہم شخصیات کا وفاق سے رابطے دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سابقہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ بہت جلد جو ہے حکومتی تبدیلی ممکن ہوگی، اور اس پر میرے خیال میں انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی اندیہ دیا تھا، لیکن تاحال وہ ابھی تک خاموش ہیں. اور سننے میں آ رہا ہے کہ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ جو ہے حکومتی تبدیلی میں اہم رکاوٹ ہے اس وقت. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریحان شاہ صاحب جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون ضلع ہنزا سے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی وقت کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے. تو گو کہ آپ کی مصروفیات کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائے گا کہ اس وقت جو ہے جو سر جنگ چل رہی ہے سیاست پولیٹیکل، اس کے اندر تو کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر کہیں تبدیلی کی ہوا تو نہیں چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی اور جی ایم این کی تمام ٹیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا. تو یقیناً ایک تھوڑا سا گیپ رہا اس میں، چونکہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں تقریباً تمام سیاسی ایکٹیویٹیز بند ہے، لیکن اس کے بعد یقیناً آپ نے جس طرح خود کہا کہ بہت سارے دعوے ہو گئے تھے کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس میں ہماری سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی، ہمارے صوبائی قائد نے بالکل برملا اس کا اظہار کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک آل پارٹی کانفرنس ہوگی، اور اس میں گلگت بلتستان کے چیدہ اہم عوامی ایشوز کے ساتھ ساتھ، صرف ایک ایشو نہیں، عوامی مسائل پر مبنی تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ اس وفاق کے انتہائی ناقص بد زبان سیاسی جماعت کے قائد اور ان کے زمان پر کے چوکیداروں کی ادھر کی ٹیم کے ساتھ کوئی دو ہاتھ کیا جائے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال سے آج جس طرح پاکستان میں سیاست کو تماشا بنایا گیا، ریاستی معاملات کو اٹھا کر چوک چوراہوں ایون دو باتھ روم کے اندر تک لایا گیا اور باتھ روم کی باتیں باہر آنے لگی، بس اللہ تعالیٰ کا ایک خود نظام قدرت بھی ہے نا. جس طرح میاں صاحب نے کہا تھا میں اپنا مقدمہ اللہ کے پاس، اللہ کے اس پہ چھوڑ دیتا ہوں، تو اس کے ہاں تو دیر ہے اندھیر نہیں ہے نا. آپ مکافات عمل دیکھ رہے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بابا رحمتیں گھومتا تھا، آج کس حالت میں ہے، منہ چھپانے کا قابل نہیں. فیض حمید صاحب جو ماسٹر مائنڈ ہے اس گلگت بلتستان کے ناکارہ نکمے چور چکار چوکیداروں کو لانے والا بھی یہی تھا. اس کا حاضر سروس بریگیڈیئر آیا تھا نا، آپ کو پتہ ادھر اس پہ تو بریکنگ نیوز تو نہیں ہے، اس پہ تو بات ہوئی. ان کو ادھر لا کے اس قوم کے مینڈیٹ پر ایک پلانٹڈ حملہ کیا گیا، خود کش حملہ کیا گیا، اور ایک نااہل اور ایک کم تعداد کے لوگوں کو آزاد امیدواروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ان کو حکومت دی گئی. میں سمجھتا ہوں بحیثیت سیاسی جماعت کے کارکن کے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت گلگت بلتستان بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس حکومت سے، ناکارہ حکومت سے جان چھڑانے کی بات ہے. لیکن اس پروسیس میں آپ خود محسوس کریں بالکل فارورڈ بلاک ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور اس معاملات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے آپس کے معاملات، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی یقیناً آن بورڈ ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے، حافظ بھائی نے آن ریکارڈ یہ بات ذکر کر دیا. تو لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت جو پاکستان میں اس وقت ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست تباہ کر کے گالیاں کھا رہی ہے اور ریاست کو بچا رہی ہے، تو اس میں گلگت بلتستان کے پاکستان مسلم لیگ نون کو خالد بھائی کیا ملا؟
اس پر ہم بات کریں گے. نہیں میں بتاتا ہوں نا سر, اسی سے تحریک اعتماد کی بات نکلتی ہے. قاہرہ صاحب کو ملا منسٹری آف کشمیر افیئر اینڈ گلگت بلتستان, مہدی شاہ سرکار کو ملا گورنر, نیرا پارٹی, میری قیادت, فرسٹ کیڈر, سیکنڈ کیڈر, تھرڈ کیڈر, جتنے ہم نے تالیاں بجانی ہیں اور پی ڈی ایم کے گند کا گالی کھانے کے لیے بیٹھا ہے. تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں, میری پارٹی بھی یہ ضرور سوچ رہی ہے کہ ان تمام پروسیس میں گلگت بلتستان کے عوام کا مفاد تو ہے نہیں. اگر کسی سیاسی جماعت کو, پیپلز پارٹی کو ادھر گلگت بلتستان میں وزارت اعلیٰ نوازنا ہے, گورنر بنا کے قاہرہ کو بنانا ہے, تو مسلم لیگ نون اس کا حصہ کیوں بنے؟ یہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں, یہ سوال رکھتا ہوں اپنے قائدین کے اوپر, یہ کیوں رکھے؟ ہماری اس گلگت بلتستان پہ احسانات ہے, کوئی مانے نہیں مانے. آج اس ناکارہ حکومت کے وزیر اعلیٰ اور ان کے چور چکار وزیروں کی کارکردگی نے یہ ثابت کر دیا کہ گلگت شہر میں جہاں اس وقت ہمارا مرکز ہے, سب کا چہرہ ہے, آپ کوئلہ کا, پہلے تو یوکرین کوئلہ کا گندم کھا رہے ہو, تمہارے گٹر لائن تمہارے گھر میں ابل رہے ہیں, بارش کا پانی آپ کے کچن میں داخل ہوتا ہے, روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہے, آپ کے گٹر لائن ابل کے روڈوں پہ, کمپاؤنڈ میں اور دریا میں گر رہے ہیں. انہوں نے ایک کام کیا, تو اس جماعت کو جو گلگت بلتستان کے اندر ترقی اور حفیظ الرحمان کو شہنشاہ تعمیرات کہتے ہیں, اس کی جماعت کو آپ دیوار سے لگائیں گے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس علاقے میں اس طرح میری پارٹی کسی تحریک اعتماد کا حصہ بنے گی. ایک دوسرا, یقیناً اس تمام پروسیس میں میرے قائدین بات کر کے کوئی معاملہ نہیں کر سکتا. سعید مہدی شاہ بنیادی رکاوٹ ہے. جب تحریک اعتماد کی کوئی اس طرح پلاننگ ہوگی اور ڈیفینیٹ ہو بھی رہی ہوگی, تو اس میں یہ صاحب کدھر جائے گا جو خود وینٹیلیٹر پہ, اور یہ کبھی جا کے قاہرہ سے, کبھی چیف سیکریٹری سے, اور راتوں رات دن دہاڑے یہ وزیران سے بار بار ملتا ہے. ان کی کیا باتیں ہوتی ہیں؟ 100% میری پارٹی کا, میرے ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اس تحریک اعتماد کا حصہ نہیں بنے جب تک پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی جماعت جو گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کا نام ہے, اس کا کردار ہے, اس کو شامل نہ کیا جائے بھرپور نمائندگی کے ساتھ. جہاں ہم عہدے نہیں, حفیظ بھائی نے تو گورنر کو تو ریجیکٹ کیا, اس میں دروازے پہ لا کے اس کو دیا تھا, اس نے کہا میں اس محل مکان میں بیٹھ کر اپنے قوم کی خدمت نہیں کر سکتا. ہاں ایسے کوئی عہدہ ہمارے پارٹی کے فرسٹ کیڈر, سیکنڈ کیڈر, جہاں عوام کی خدمت ہو سکتی ہے. اچھا, موجودہ جو حکومت ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس میں سب سے زیادہ جو کرٹیسائز جو کیا گیا وہ آپ لوگوں کی حکومت کو ہے, کیونکہ آپ لوگوں کا وزیر اعظم آپ لوگوں کی حکومت کا ہے. تو اس وقت جو معاشی بحران کا سامنا ہے ملک کو, اور پیٹرول کی کرائسس اور اس کی جو ریٹ ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں, تو اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں آپ لوگوں کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو لوگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ آپ الیکشن سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس وقت آپ لوگوں کی حکومت کو لان تان کر رہے ہیں, آپ لوگ بد دعائیں سمیٹ رہے ہیں. سر, گو کہ گلگت بلتستان چونکہ وفاق میں ہونے والی تمام کارروائیوں میں آئینی اور قانونی طور پر اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. مثال دیا, ہمارا کوئی کردار نہیں ہے آئینی جو ہونا چاہیے. ہمیں ناجائز اولاد کی طرح ہر کوئی اپنی مرضی سے دھتکارتا ہے, تو ہم نے اس لیے اس عبوری سیٹ اپ تک کی بھی بات ہوئی. آج وہ کدھر گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین نے ایک مدبرانہ فیصلہ کیا تھا, بہت مشکل فیصلہ کیا تھا وفاق میں, اور یہ 90 دن کا الیکشن کا تلوار لے کے ایک نیا بابا رحمتیں پیدا ہو گیا ہے. جو 90 دن کب ختم ہو گیا؟ 14 اپریل 2023 کو خالد بھائی ختم ہو چکا ہے. کہاں کا 90 دن؟ یہ انتخابات ریاست کو بچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اپنی 2 حکومتیں اپنی انا کے خاطر کاٹا, قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا, کس مقصد کے لیے؟ اس میں عوام کا بھلا اور مفاد کہاں تھا؟ تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن ہوگا. الیکشن ہوں گے تو اکتوبر میں ہوں گے. اس وقت تک ریاست کے مکمل بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ اپنایا جائے گا. اور اگر اسی دوران بھی اس سیاسی جماعتوں کو 11 یا پی ڈی ایم, کیونکہ یہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے, ہمارے سر پہ ایک بلا توپی گئی ہے, اگر ان کو مکمل موقع نہیں دیا, عدالت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی جماعت ہو, پھر اس قوم میں ہر دن ایک فتنہ عمران نیازی جیسا پیدا ہوگا اور روز دھرنا دے گا, روز گرائے گا. پھر یہ ریاست نہیں رہے گا, یہ ریاست نہیں رہے گا, یہ ایک بنانا ریپبلک بنے گا. یہاں چور چکار اور کچے کے جو ڈاکو نہیں ہیں, کچے کے ڈاکو کی طرح 1 سینکڑوں ایکڑ کی زمین میں آپ بھی کراشنکوف بردار
رکھ کے اپنے کریں, طالبان طرز کے ایک نظام بنائیں, ایک اور مذہبی جماعت, ایک جتھا نکلے گا, حکومت کرے گی. اس طرح نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ووٹ کی سیاست نہیں کر رہی ہے, ورنہ کون سا مشکل ہے, لعنت بھیجو اور دے دو ان کے منہ پہ مارو. میری یہ درخواست بھی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے, دے دے بلاول کو, دے دے. لیکن ہم چونکہ ریاست کی ذمہ داری میں ملک بچانے کے اگر یہ مینڈیٹری آئے ہیں تو ریاستی اداروں کی ان کا پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے. اگر کھڑے نہیں ہوتے چھوڑ دے. یہ ملک عمران خان کا بھی ہے, عمران خان کے ساتھ بیٹھنے والے وہ یوتیوں کا بھی ہے, وہ عمرانڈوں کا بھی ہے, جو ہر چوک چوراہے میں نکل کے بالٹی سر پہ رکھ کر عجیب و غریب نمونے کی حرکت کرتے ہیں. یہ نفسیاتی مریض ہے, یہ نفسیاتی مریض ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیاست قومی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہیں پاکستان میں جو ووٹ دیتے ہیں. خالی گالی گلوچ, بدتمیزی, بدفعلی, بدکرداری, کیا کیا کہانیاں چل رہی ہیں آج تک. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سیاست سے بھاگ رہی ہے. ریاست بچانے نکلے ہیں اور ریاست بچا کے ہی دم لیں گے, اور جب تک ریاست مکمل طور بچ نہیں جاتی ہے یہ الیکشن کا مذاق نہیں چلے گا. شاہ صاحب یہ واقعی آئین فوجیوں نے اپنی جوتی کے اندر رکھے, وہ بدبودار جراب میں رکھا ہے. کیا تمہارا آئین ہے؟ میرا سوال یہ وہ ہے صرف نواز شریف کے لیے آئین ہوتا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت میں گلگت کے حوالے سے میں بات کروں گا. لوکل نان لوکل کا ایک بہت بڑا ایشو ان دنوں گلگت بلتستان کے اندر ایک سر جنگ ہے بیوروکریسی کے درمیان میں, لوکل اینڈ نان لوکل کی. تو اس میں حکومت بالکل خاموش ہے. وزیر اعلیٰ کیا اتنا کمزور ہے کہ لوکل جو افسران, جو وفاق کے نان لوکل سفرات, جو وفاق کے جو تعینات کردہ جو سیکریٹری صاحبان ہیں وہ یہاں پر گلگت بلتستان کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں, وہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. تو لوکل بیوروکریسی, ہمارے جو لوکل بیوروکریٹ ہیں ان کو تھوڑا سا وہ ہے, تحفظات ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کمزوری کس کی ہے؟ دیکھو نا, گورننس آرڈر 18 میں, گورننس آرڈر کے 18 جو ان پلیس ہے اس وقت رائج العمل ہے, اس کے مطابق ایک پورا فارمولہ طے ہے جس میں مطلب بی پی ایس 17 کے 18%, 18 کے 30%, 19 کے 40%, 20 اور 21 کے 50 اور 60% کا ریشو. اب اگر یہ ٹھیک نہیں ہے, اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرے صوبائی حکومت. اگر ٹھیک ہے تو عمل درآمد کرائیں. اس کا کام کیا ہے؟ اس بزدار 3 کا جو رات کو, پرسوں رات کو عطاباد جھیل کے لاشاری کے بیڈ روم اور باتھ روم میں کیا کرنے آیا تھا, آپ ان کو ٹھیک کریں. وہ گلگت بلتستان کے کسی افسر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو میری صوبائی حکومت نام نہاد جعلی مینڈیٹ والا دعوے تو بڑے کرتے ہیں نا سر, کر لینا ٹھیک. میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا خالد بھائی. ایک فارمولہ طے ہے, اس فارمولے کے تحت آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. امینڈ کریں, امینڈ کر کے آپ تو لینڈ ریفارم کے نام پر ضلع ہنزا, ضلع نگر اور ضلع دیامر اور ضلع غرزر کی زمین ضبط کرنے کے لیے راتوں رات 20 دفعہ میٹنگ کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی کام کرے. ہاں, اگر جہاں ڈی سیز ہمارے او ایم ایس یا گلگت بلتستان کے جو کیڈر سے آنا چاہیے وہ 7 ہونا چاہیے, آج نہیں ہے. آج پنجاب سروسز اور فیڈرل سروسز تو اس وقت 7 بیٹھے ہیں, 3 لوکل ہیں. زیادتیاں تو ہے نا, لیکن سیکرٹریز کا ریشو دیکھو تو اچھا خاصا ہے. اگر 2 آدمی وہاں نہیں ہوتے ہیں, اگر 2 آدمی سیکرٹری نہیں ہو کے وہ گلگت بلتستان کے تمام ایشوز کو آپ سمجھ لیں لپیٹنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہے. اچھا, آپ کی جو گریڈ 20 کے جو سیکرٹری صاحبان ہیں, کچھ کو OSD بنا دیا گیا, کچھ کو بے نام محکمے الرٹ کیے گئے ہیں, تو مین ایشو یہاں پر ہے. تو ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں نا, آپ 2 کو دیکھ کے پھر اس طرف 11 کو تو سیکرٹری ہے نا. مطلب آپ کا اشارہ ظفر وقار تاج صاحب کی طرف سے ہے, اور میرے خیال سے آپ جو بے نام والے الجناڈی کے سیکرٹری سبتائن صاحب کو کہنا چاہ رہے ہیں, اگر میں سمجھاؤں. اگر نہیں ہے تو مجھے وہ بتائیں. تمام ہے, اور یہ بھی نہیں ہے جو اس وقت چیف سیکرٹری اور جو دوسرے لوگ منمانی کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں ہنزا کی بات کروں, گلگت میں تو بہت سارے افسران گئے. آپ کا قربان جان صاحب سیکرٹری فائنانس رہے, گلبیگ صاحب سیکرٹری فائنانس رہے. ہم یہ کام کر سکتے تو ہمارے افسران کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ سعید مرحوم صاحب وہ بھی مشکل وقت میں سر, پورا شوب دور جب سارے بھاگ گئے تھے, اپنا پینٹ پاجامہ اور چڈی یہاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اس وقت سعید صاحب نے سنبھالا. صحیح. اس کے بعد سبتین خود بھی ہوم سیکرٹری رہے ہیں سر, کئی دفعہ 3-4 ٹینیور رہے ہیں سر, کیپ لگا کے. یہ ہیلی کاپٹر میں بھی آتا تھا تب ڈیزاسٹر میں, یہ رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا سبتین ہو یا رشید علی ہو یا صفدر ہو یا فلان ہو یا بستان ہو, جو جس جگہ کے لیے اہل ہے اس کو وہ لگا دے. اور جس کو آپ OSD کر کے بٹھائے ہیں یا کوئی ان کو آپ انکوائری کر کے جو ان کے خلاف آپ نے کوئی ثبوت اکٹھا کیا ہے, باقی یہ نہیں ہو سکتا آپ ان کو دیوار دیں. باقی سیکرٹری لیول پہ کافی بہتر ہے, نیچے اسسٹنٹ کمشنر پہ. اور آپ کو حیرت ہوگی, ہمارا گوجال کا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے, میرا اسے کوئی ذاتی عداوت نہیں, اس نے ذاتی ضد لیا. میری بیٹی کا ڈومیسائل روکا ہے اس نے, اس کی اسکالرشپ ہوئی ہے, اس کا ڈومیسائل روکا کیونکہ ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا کیونکہ وہ 25% ہے. تو ایسے لوگوں کو چیف سیکرٹری, کیونکہ وہ کوئی راؤ صاحب کا آدمی ہے, تو چیف سیکرٹری صاحب, میں یہ نہیں کہتا لون لوکل کا ایشو نہیں ہے. اس وقت آپ کا یہ جو کیا نام ہے کمشنر گلگت ہے,
یہ تو فیڈرل اس سے آیا ادھر. تو مطلب یہ نہیں ہے لوکل ہمارے نان لوکل وہاں سے بھی فیڈرل کے لوگ ہیں وہاں مختلف جگہ میں کر, لیکن جو کوٹا مرتب ہے ان کو کام کریں. اور اسسٹنٹ کمشنر دیکھیں نا ان کی گرومنگ ہو رہی ہے. ان کو گرومنگ کے لیے آپ امپلیمنٹیشن میں ڈال کے بیچاروں کو ذلیل و خوار کر کے اور ایک باثر ڈی سی کے نیچے رکھ کے وہ کیا سیکھیں گے؟ کل کو یہ لائبلٹی بنیں گے ہمارے گلگت بلتستان کے لیے افسر. ان کو انتظامی عہدے رکھ لو, ان کو چیک کرو. یہ کسی سے کم نہیں ہے گلگت بلتستان کا. اور میرے خیال سے یہ اب اس نہج سے نکل کے اس ناکارہ نااہل چوکیدار اعلیٰ زنانہ پارک کا ادھر کا یہ اور چیف سیکریٹری کی لڑائی ہے, اور اس میں کوئی لوکل نان لوکل نہیں. اگر یہ آپس میں معاملات طے کریں, اقتدار کی جنگ اور طاقت مسل دکھانے کا یہ, اور تمہارا مسل ہوگا تو کریں گے. میرے خیال سے آپ مجھ سے پوچھیں گے اس سے پہلے, چونکہ میں سرکار میں رہا ہوں 9 سال, میں 6 سال پرنسپل اسٹاف افسر رہا ہوں اسی سی ایم سیکریٹریٹ میں. وہاں ہوا تھا نا مشرف کا آرمی کا رجیم, یہاں پہ ایک مانیٹرنگ سسٹم حاضر سروس بریگیڈیئر اس کو لیڈ کرتا تھا, محسن کمال تھا فورس کمانڈر, کرنل فضل تھا سیکریٹری ورکس, اور قمر زمان بڑا مشہور نام تھا اس کا, بعد میں وہ یہ الیکشن چیئرمین نیب بھی لگ گیا تھا. میر غضنفر اس وقت بغیر اختیار کا ڈپٹی چیف اور چیف ایگزیکٹو تھا, بمبو کیا, ڈنڈا کیا. چیف ایگزیکٹو نے اپنا سوابلٹی اختیار جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, رشید احمد کا مسئلہ نہیں تھا, وہ گلگت بلتستان کے ایک افسر کا تھا, جوتے پہ لایا. میرے دستخط سے بھی ہوا ہے. یہ گلگت بلتستان کا آپ صحافی برادری پوچھ لے, مرد کا بچہ ہو تو اس طرح کرو. تم نے ہنزا والا روکا وہ آیا, تم نے شگر والا روکا وہ گیا, تم نے او ایس ڈی بنایا سیکرٹری فائنانس کو, تمہارا اختیار ہی نہیں ہے. یا اختیار ہے تو اپنے افسروں سے پوچھو, وہاں لوکل افسر ہے ذمہ دار ہے عثمان صاحب, بہت قابل ترین آدمی ہے, میں آپ یقین کرو میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں. ان سے پوچھے, اپنے انا اور ضد میں نہ آئے. عجیب و غریب نوٹیفیکیشن ہے, وہ ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے. تو ہم دیکھو نا, ہماری ایک انا بھی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی. تم نالائق ہو, تم نہیں جانتے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سرکار کس طرح چلاتے ہیں. تم 40 ڈگری لے کے تم وکالت نہیں کر سکے, تم گلگت بلتستان کیا خاک چلاؤ گے؟ اچھا, کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی بالکل خاموش ہے. اس سے پہلے ہر چیز پہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا متنازع بنا کے یا پروٹیسٹ کسی بھی ایشو پہ, گندم کی سبسڈی ہو اور معاملات, اس پہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا تھا ان کا, اب بالکل خاموش ہے. دیکھیں نا, یہی تو دکھ ہے نا, ہم لوکل نان لوکل کا ایشو کرتے ہیں. تو میں آپ کو صرف مختصر بتا دوں کہ آپ کا ایک وزیر تھا, وزیر خوراک شمس لون صاحب, دبنگ ٹائپ کا آدمی ہے, ہماری قیادت کے خلاف بھی بڑے بےہودہ اور باتیں کرتا ہے. جب وہ وزیر خوراک تھا تو بلدستان سے 50,000 لوگوں کا ریلی ایک شیخ صاحب کی سربراہی میں گلگت آ رہا تھا. گلگت میں یاسوب الدین پتہ نہیں فدا حسین, عجیب و غریب مخلوق, کوئی جٹیال سے آتا ہے, کوئی خومر نالے سے آتا ہے, کوئی کارگا سے آتا ہے, ادھر ایکشن کمیٹی بنا کے بیٹھے تھے. آج کاظم مسیم یہ MWM کا جب بلدستان کو آپ کو وزارت خوراک دیا گیا, کدھر گیا بھائی وہ انقلابی, کیا ہو گیا؟ یہ شمس لون تمہارا سافٹ ٹارگٹ تھا. آپ تعصب کرتے ہیں, آپ اس قوم کے اندر یکجا ہو کر آپ اس وقت کوئلہ کا گندم نہیں کھا رہے ہیں, آپ کو کیا ہو گیا؟ نکلے نا یہاں یاسوب الدین کو, اور نہیں نکلیں گے. بیچارہ شمس لون کو اتنا بڑا چوٹ, کیا یا آپ کے گھر میں آٹا مل رہا ہے یا بہتر ہو گیا؟ میں ابھی گلگت میں اپنے عزیز کے گھر سے خدا اور رسول کی قسم کھا کے بتاتا ہوں, ایسا گندم میں ہنزا کا ہوں, میرے وہاں سب سے خراب گندم ہے, اس سے خراب تو نہیں. سر میں آپ متعصب ہیں. دوسرا میں ان کی حیثیت آپ کو بتاتا ہوں. یاسوب الدین والے ایکشن کمیٹی نے جب ہمارا اسسٹنٹ کمشنر گوجال کے, میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, انہوں نے ہمارے احتجاج کو ڈیفیوز کیا, چیف سیکریٹری سے وعدہ کیا اور ہمیں کہا کہ آپ 3 دن کے بعد جب ایک مومنٹم بناتے ہیں تحریک, وہ مومنٹم ڈیفیوز کیا. آج اسسٹنٹ کمشنر وہاں پہ ان کے ہی ایکشن کمیٹی کے ایکشن کمیٹی ہنزا گوجال کے صدر کو اپنے دفتر میں انٹری بینڈ کرایا. میں اور ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو, یاسوب الدین صاحب اور ایکشن کمیٹی کے امتیاز صاحب, آپ کا ایکشن کمیٹی کو وہاں اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے دفتر میں بینڈ لگایا, نہیں لا سکتا ہے. ریاست کے دفتر کو, ریاست کے وسائل کے اندر اس نے اپنے ضد کے خاطر, تمہاری وجہ سے, اگر آپ نے اس اسسٹنٹ کمشنر کو جو اپنے وعدے کے مطابق چیف سیکریٹری صاحب نے کیا, آپ نہیں کیا تو ہم ابھی چیف سیکریٹری نے تمہارے خلاف نکلیں گے. تو بھائی آپ ایک چھوٹا اسسٹنٹ کمشنر کو نکل کر کہاں یہ اپنا لینڈ ریفارم تو فلان مہنگائی کدھر, وہ چپ کچھ بھی نہیں. بیچارہ وہ شمس لون کو گالی دینے کے لیے لوگ موجود تھے. یہ متعصب ہیں. دیکھو نا مشبروم میں ہمارے ایک حادثہ ہو گیا, حادثہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, وہ غزر کا ہو سکتا ہے, ہنزا کا ہو سکتا ہے, گلگت کا ہو سکتا ہے, شیعہ مر سکتا ہے, سنی مر سکتا ہے, نور بخشی مقصد,
وہ بھائی جب ان کے ازالے کی بات ہوئی, جب مشبروں پہ پابندی لگا, بلتستان کے بہت سارے میں جانتا ہوں سیاسی دوستوں کو متاثر ہو گئے یار. اگر گلگت میں اگر خالد صاحب کے ساتھ کچھ ہو گیا, وہ پورا گلگت شہر کا ایشو بنا کے آپ کو تحفظ دینے, یا آپ مسلک کا بن کے اہل سنت کے کسی غلط چیز کو آپ پروٹیکٹ کریں گے, وہ یہ نظام کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا. آج بد نصیبی ہماری یہ ہے جو پی ٹی آئی کے یہ موجود سرکار میں مذہبی جو رجحانات رکھنے والی سیاسی جماعتوں ہیں, اس نے اس وقت پی ٹی آئی کو یرغمال بنا کے شیخوں اور ملاؤں کے حوالہ کیا ہے. باقی سب کا اللہ حافظ. اچھا, وقت کی کمی بھی ہے رحان شاہ صاحب. اس وقت گلگت میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ ہے, وہ کہ ابھی آج مئی کی 2 تاریخ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. کیا اس کے ذمہ دار تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی حکومت بھی ہے. بجلی کے کوئی کسی منصوبے پر آپ لوگوں نے اتنا کام نہیں کیا. جتنی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے اتنی آپ لوگوں کی حکومت ذمہ دار ہے, اتنی پیپلز پارٹی کی حکومت ذمہ دار ہے. تو اس کا آخری حل کیا نکلے گا؟ ان مسائل کے گرداب سے کتنی بدنصیبی ہے, کتنی بدنصیبی ہے. دیکھو نا, ہینزل پاور پروجیکٹ کا ٹینڈر ہوا, ایک آرمی بیسڈ ایک کانٹریکٹر نے اس کا ٹھیکہ لیا, ریوائز کرایا, ریوائز کر کے پھر انہوں نے اس کا ایک اور ریویژن کا PC1 PSDP میں منظور کرایا. اب بھی ریسنٹلی ابھی اس میں کام شروع ہونے والا تھا نا PMLN کے دور میں, اب اس کو جا کے اس میں مزید 40 میگا واٹ اضافہ کر کے گلگت بلتستان کے اندر جو گلگت ہیڈ کوارٹر ہے, یہ ابھی گلگتیوں کا نہیں رہا ہیڈ کوارٹر, یہ میرا بھی ہے, ریحان شاہ ہنزا کا ہے, گلگت کے اندر میرے بھی ہے, کیونکہ میرے تمام مسائل ادھر ہیں. میں اپنے تمام مسائل کے لیے اس ریسورسز کو استعمال کرتا ہوں. تو گلگت کو ہینزل پاور پروجیکٹ میں پھر جبر سے گلگت کے شہریوں کو اور گلگت میں سے جتنے مفادات ہم حاصل کرتے ہیں, ہمارا خون کیا گیا. سر نواز شریف کیا کرے گا؟ اب آپ کو LPG لو پریشر گیس کا افتتاح ہونے والا, وزیر اعظم شاید انشاءاللہ آئے گا, افتتاح کرے گا. کیا یہ ہم نے نہیں دیا؟ کیا آپ کو اس وقت سیوریج کا نظام جس کا میں تذکرہ شروع میں کر رہا تھا, آپ کو PSDP سے اپروو نہیں کرا؟ کیا آپ کو ادھر ہارٹ والا یہ جو کونیداس پل سلطان آباد, یہ اس کا ایک تختی لگانے کے لیے بلتستان والا, تو میرے خیال سے سب سے زیادہ فوکس اس وقت گلگت شہر کو کرنا چاہیے. اور فتح اللہ صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے اس گلگت شہر کو آرفن سینٹر بنایا, یتیم خانہ ہے. یہاں کے قوم, یہاں پہ ہیڈ کوارٹر, یہاں پہ ریسورسز, آپ اس سے بے خبر ہیں. آپ جغلوٹ کے کسی روڈ کی سیاست تو کر سکتے ہیں نا, وہ پروجیکٹ بھی آپ سے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ سیاست نہیں ہے. گلگت ہیڈ کوارٹر کو تھوڑا پروموٹ کریں. اونزا میں نہیں ہوتا, چلو کوئی تھوڑا فرق نہیں پڑتا, گلگت میں یہ لوگ نظر انداز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا, اور میں اس کو بتا رہا ہوں یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, یہ مذہبی رجحانات رکھنے والے سیاسی جماعتوں نے کن پٹی پر رکھ کر پی ٹی آئی کی حکومت یہاں چلا رہے ہیں. یہ تو ان کے چیلے ہیں. اچھا, آخری سوال کہ آپ اور کرنل صاحب کی سنا ہے کہ صلح ہو گئی ہے. ہنزا اور جس طرح سیاسی جماعتوں کا گلگت بلتستان کا قومی ایشو پر پی ٹی آئی کے ساتھ صوبائی حکومت نے جس طرح اعلان کیا, ہم ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح ہنزا میں اگر ہنزا کے اجتماعی مفاد میں کرنل کام کرے گا, ہم اس کے ساتھ ہیں. اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم اس کے مخالف ہیں. فرض کر ابھی چائنا میں ہے, آج بارڈر کے نام پر وجہ کیا ہے؟ اس بد نصیب علاقے کے اس چور چکار چوکیدار اعلیٰ وزیر اعلیٰ کی حیثیت یہ نا, ہوم سیکرٹری میں وہ پرنٹر مشین خراب ہے. وہ میرے کاروباری ساتھیوں, بڑے بڑے پھنے خانے اور بڑے سمگلر, وہ چھوٹے لوگوں کا بھی خیال کرو جو بارڈر پاس پہ وہاں کاروبار کرتے ہیں, جن کے بچوں کی روزی 3 سال سے وہ فاقہ کشی کا شکار ہے. وہ گلگت سے ہیں, بلتستان سے, نگر سے میجورٹی ہے, ہنزا ہے, گوجال سے. ان کے لیے صرف مشین خراب ہے, مشین پرنٹر چائنا نے مفت میں ان کو دیا. یہ حرام خور ہے. یہ اس قوم کے نوجوانوں کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف نے ان کو فل ٹائم اوپن کر دیا. آپ نے سنا نا, مطلب میں نے تو نہیں کہا, میں نے بھی ٹی وی میں دیکھا, مجھے کوئی فون تو نہیں کیا شہباز شریف نے, وہ آپ کو دیا. یہ ناکارہ لوگ ہیں, یہ پرنٹر مشین ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ قوم سنبھالیں گے. اب یہ چائنا میں ہے, دیکھتے یہ کیا کرتے ہیں ہمارے بندوں کے لیے. اس وقت اوپر سیزر ہے, لوگ کاروبار نہیں کر سک رہے. تو چھوٹے تاجروں کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے نا, جو بیگیج میں ہے, ٹرانسپورٹ میں ہے, اور مزدور جو مزدوری کرتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے تمام لوگ ہیں. تو ان کے لیے بھائی جاری کرو, ورنہ یقین کرو. ابھی ہمارے بارڈر ٹریڈ ایسوسیشن ہے, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بھی, اور ہم جو خنجرہ بارڈر سوسٹ ٹریڈ ایسوسیشن, ہم نے ان کے ہڑتال کی حمایت کی ہے, اور بےہودگی سے کریں گے ہم چیف سیکرٹری کے دفتر میں. ریحان شاہ صاحب, آپ نے یقیناً بہت اچھی باتیں کی, اور ناظرین اپنے فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد